اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس پروردگار عالم کے لیے ہیں جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ درود و سلام ہو محمد وآل محمد علیہ الصلاۃ والسلام پر۔ عزیز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ سبھی کا استقبال کرتے ہیں اس خاص پروگرام میں کہ جس میں آج انشاءاللہ ہم قوت برداشت حلم کے سلسلے سے گفتگو کریں گے۔ آج کے اس ایپیسوڈ کو پیش کرنے کا خاص مقصد یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں ہمارے اسکولز میں جو ہے بہت سی تعلیمات ہمیں دی جاتی ہے، لیکن وہ ساری سرٹیفکیٹ ایک طرف رکھی رہ جاتی ہے جب ہم کسی سماجی معاملے میں جب پڑھتے ہیں یا فیملی ایشوز جو ہوتے ہیں، جب اس میں ہمارے اندر برداشت کی قوت نہیں ہوتی تو پھر اس وقت سمجھ میں آتا ہے کہ ہمارا ایجوکیشن یہاں پر خاص کام نہیں آ رہا ہے۔ یعنی ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ اس کا بھی ہمارے اندر یعنی برداشت کی قوت کتنی زیادہ ہونا چاہیے، اور اگر نہ ہو تو نقصان کیا ہے، اس موضوع کے اوپر انشاءاللہ آج گفتگو ہوگی۔ آئیے ملاقات کرواتے ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا جوہر عباس صاحب قبلہ سے۔ اگر السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے ابھی میں اپنی ایج کی بات کر رہا ہوں کہ جو بچپنا تھا ہمارا، وہاں سے لے کے اب تک کا جو ہم نے سفر طے کیا، اور جو ہمارے وہ ناظرین جو ہم سے زیادہ عمر میں ہیں، بزرگ ہیں، خدا سلامت رکھے تمام لوگوں کو، ان کا تجربہ ہم سے اس معاملے میں کہیں زیادہ ہوگا کہ پہلے کے لوگ بہت زیادہ برداشت کی قوت ان کے اندر پائی جاتی تھی۔ بہت سے معاملات ہوتے تھے جو اب ہوتے ہیں تو فوراً کہیں نہ کہیں وہ لڑائی جھگڑا مار پیٹ تک معاملہ پہنچ جاتا، پہلے نظر انداز کر دیتے تھے یا تھوڑا سا خاموش، جوانوں کی بھی بات کی جائے یا بزرگوں کی بھی بات کی جائے تو کہیں نہ کہیں برداشت کا مادہ تھا۔ اب وہ دھیرے دھیرے کم ہوتا چلا جا رہا ہے، اور ایسا لگ رہا ہے کہ آنے والے دور میں شاید اور کم ہو جائے۔ خاص ریزن کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی نبیہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ دیکھیں اگر ایسا ہے، حالانکہ میں نہیں سمجھتا کہ بہت زیادہ یہ چیز ہے، ہاں برداشت ان چیزوں میں تھی کہ جس پر آج ہم یا ہمارا نوجوان برداشت نہیں کر پاتا، لیکن غصہ اپنے زمانے میں تب بھی ہوتا تھا، آج بھی ہو رہا ہے۔ بس یہ ہے کہ آج تھوڑا سا ٹریگر ہیپی انسان ہو گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بایولوجیکل چینجز انسانیت میں آ گئے ہیں۔ یعنی آپ کا وہ نوجوان جو پہلے بطور مثال 15 سال کے بعد اس کے اندر جو تبدیلیاں آتی تھیں، آج وہ لمٹ کیپ نیچے آ گئی ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہر طرح کی تبدیلیاں انسان کے اندر آ رہی ہیں، تو ظاہر ہے کہ اس میں ایک حصہ اس کا بھی ہے، غذاؤں کا بھی اثر پڑتا ہے اور ماحول کا بھی اثر پڑتا ہے۔ ایک جو دوسری چیز ہے کہ انٹریکشن بہت بڑھ گیا ہے، ٹھیک ہے؟ پہلے معاملات اتنے نہیں ہوتے تھے، آپ گھر میں رہتے تھے، محلے والوں سے گفتگو ہوتی تھی اور دیٹس اٹ۔ اب انسان یہاں بیٹھ کر پوری دنیا دیکھ کر آتا ہے۔ اب اس کے بعد جب وہ گھر میں آتا ہے یا اپنے دوست سے بات کرتا ہے تو اس کے ذہن میں ایک خاص قسم کی ڈیمانڈ چل رہی ہوتی ہے جی کہ آپ میرے ساتھ یہ والا برتاؤ کریں، ٹھیک ہے؟ اب جب وہ والا برتاؤ نہیں ہوتا ہے تو انسان ظاہر ہے کہ جو چیز اس کی مرضی کے مطابق نہ ہو تو اتنا ٹرینڈ کوئی نہیں ہے کہ اپنے آپ کو غصے سے بچا لے، یا اگر وہ غصہ نہیں بھی کرتا ہے تو دل میں اس کو برا لگتا ہے، دھیرے دھیرے وہ چیز کہیں نہ کہیں غصے کی شکل میں ظاہر ہو جاتی ہے۔ تو یہ دو چیزیں ہیں، ایک تو ہماری بایولوجیکل چینجز، ہماری جو جسمانی تبدیلیاں ہیں وہ اثر ڈال رہی ہیں، چاہے ہماری خوراک ہو اس کے پیچھے، یا ایڈورٹیزمنٹ ہو، یا جو بھی چیزیں ہم کنزیوم کر رہے ہیں اس کا نتیجہ ہو، یا پھر ہماری معلومات کا بڑھ جانا۔ ہماری معلومات بہت زیادہ بڑھ گئی اس وقت، اور سماج ہمارا وہی ہے، یا تو معلومات کے ساتھ ساتھ ہمارا سماج بھی چینج ہو رہا ہو، جیسا کہ ویسٹرن کلچرز میں ہوتا ہے، ان کا سماج بھی ویسا ہی ہوتا ہے، یعنی اگر ان کی معلومات بڑھ رہی ہوتی ہے تو سماج بھی ایوالو کر رہا ہوتا ہے، صحیح، تو وہاں بہت زیادہ کلیش نہیں ہوتا۔ ہمارے یہاں سماج ہمارا وہی ہے، ہم نے صرف اپنے آپ کو 3 پشت آگے بڑھا لیا ہے معلومات کے ذریعے، تو یہ کلیش کی وجہ سے کبھی کبھی غصہ ہمیں زیادہ نظر آتا ہے ایز کمپیئر ٹو پچھلی جنریشن۔ کیا اس کا بھی کہیں سے دخل ہے، رول ہے کہ جیسے بچہ ہے آج کل تو ہم تقریباً سمجھتے ہیں کہ زیادہ تر جو ہیں وہ بچے گیم، کچھ ایسے بھی گیم ہیں جس میں صرف یہی ہے کہ یعنی فائٹ والا ہے، مارو، یہ سب چیزیں، یا بہت سے ڈرامے جو ہیں ان میں بھی کہیں نہ کہیں کچھ فیملی ایشوز جو اٹھائے جاتے ہیں ان میں بھی یہی ہے کہ ان سے بدلہ لینا ہے، ان کو برداشت نہیں کرنا، اور کہیں نہ کہیں فائٹ تک کا معاملہ پہنچ جاتا ہے۔ کیا یہ ساری چیزیں بھی اثر انداز ہو رہی ہیں؟ بالکل، آپ کا یہ جو انٹرنیٹ ہے اس کے جو منفی اثرات اس میں 2 چیزیں ہیں، ایک ولگیرٹی اور وائلنس، اس کے علاوہ کوئی اور تیسرا نقصان نہیں ہے، ورنہ تو انٹرنیٹ کے صرف فائدے ہی فائدے ہیں۔ اگر ان 2 چیزوں کو ہٹا دیا جائے
تو انٹرنیٹ سے زیادہ مفید بہت کوئی زیادہ چیز فائدہ ہے. بہت فائدہ ہے انٹرنیٹ کا. لیکن یہ دو چیزیں سب پہ بھاری ہیں. یعنی اگر اس کو فلٹر کر دیا جائے تو واقعی انٹرنیٹ بہت فائدے کی چیز ہے, بلکہ اس سے بہتر کوئی فائدہ نہیں ہے. آج سے 15 سال پہلے ہم لوگوں کو ایک کتاب کا حوالہ چاہیے تو گراؤنڈ فلور پہ جا کر لائبریری میں ڈھونڈ کر اس کو لکھنا پڑتا تھا. صحیح. ٹھیک ہے, لیکن آج بہت سارے مسائل, یہ تو ایک چھوٹی سی مثال ہے. تو یہ وائلنس جس کی آپ گفتگو کر رہے ہیں, جی ہاں, بچپن سے ہی آپ کتنا فلٹر لگائیں گے. آتا ہے کہ اب کارٹونوں میں بھی وہ چیز انجیکٹ کر دی گئی کسی کسی طریقے سے, نظر آتا ہے. اس کا اثر ہے ان پہ, بالکل اثر ہے. یعنی وہ جو ایج ہوتی ہے, میں نے عرض کیا کہ وہ جو ایک سرٹن ایج تھی ہزاروں سالوں سے چلی آ رہی تھی, وہ اچانک سے نیچے آ گئی, لڑکوں میں بھی اور لڑکیوں میں بھی. یعنی جسمانی چینجز ہمارے حد سے زیادہ بڑھ گئے ہیں. تو ظاہر ہے کہ اگر یہ جسمانی تبدیلیاں ہو رہی ہیں تو ہارمونس کا اثر تو ہمارے دماغ پہ بھی ہوگا. تو ہمارا ریئیکشن جو پہلے کم ہوا کرتا تھا, اب ہم زیادہ ریئیکشنری ہو گئے. صحیح صحیح. تو برداشت کے سلسلے سے, یعنی قوت برداشت ہو, حلم ہو, اس کے سلسلے سے قرآن یا حدیث کیا کہتا ہے؟ اور میں خاص یہاں فوکس نوجوانوں پہ کر رہا ہوں. دیکھیں, قرآن مجید میں تو ظاہر ہے کہ ہر, ناٹ اونلی قرآن مجید, ہر دینی کتاب کچھ ٹاپکس ایسے ہیں کہ جس کو ہر مذہب نے ایڈریس کیا ہے. ٹھیک ہے, اس کو برا سمجھا ہے. اس میں سے ایک یہ غصہ ہے. آپ اٹھا لیں کوئی بھی مذہبی کتاب, اس میں آپ کو یہ ملے گا. حتیٰ کہ نان مذہبی کتاب میں بھی یہ ایک ایسا یونیورسل ٹروتھ ہے کہ غصے کے بارے میں, غصہ کوئی ایک انسان بھی آپ کو باہر سڑک پہ نہیں ملے گا, اس سے پوچھو غصہ کرنا اچھی بات ہے, کبھی نہیں کہے گا اچھی بات ہے, لیکن کرتے سب ہے. ٹھیک ہے, اس کی وجہ ایک ہماری معلومات کی کمی ہے. اس میں پیغمبر اسلام کی حدیث, حتیٰ کہ اس سے پہلے اگر ہم آیت کی طرف جائیں, قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش واذا ما غضبوا هم یغفرون, کہ جو لوگ گناہوں سے دور رہتے ہیں اور جب غصہ آتا ہے تو معاف کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, لہٰذا ایک دوسرے کو معاف کرنے کی عادت ڈالیں. اور پیغمبر اسلام فرماتے ہیں اعظم الناس اکظمہم للغیظ, سب سے زیادہ مضبوط اور اس کو کہتے ہیں اسٹیڈی انسان وہ ہے. ہم اپنے آپ کو چاہتے ہیں نا کہ ہم اپنے آپ کو اسٹیڈ فاسٹ سمجھے جائیں کہ ہم بہت مضبوط قسم کے انسان ہیں. پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ مضبوط ترین انسان وہ ہے کہ جو اپنے غصے پر قابو پا لے جائے. لہٰذا اگر ہم اس کو اپنی معلومات کو بڑھائیں کہ غصہ کرنا یا ریئیکشن دے دینا یہ کوئی بہت بڑی قابل تعریف چیز نہیں ہے. غصے کو قابو کر لے جانا یہ تعریف کی چیز ہے. صحیح. ہم اس چیز کو سمجھیں گے تو ظاہر ہے کہ ہمارا ریئیکشن بھی ہمارے قابو میں آئے گا. اچھا, بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں, یعنی جنرل بات کی جا رہی ہے, پبلک کی بھی, عوام کی بھی, کہیں کہیں علماء میں سے بھی یہ آواز آتی ہے, اس کو کچھ برداشت نہیں ہوتا. تو ایسے لوگوں کا نقصان کیا ہو جاتا ہے, خود ان کے لیے پرسنلی اور پھر دوسروں, ان کے ذریعے دوسروں کا؟ مجھ سے غلط بات برداشت نہیں ہوتی, جھیلتے نہیں ہیں ذرا بھی. دیکھیں, روایات میں ملتا ہے کہ غصے کی انتہا ندامت ہے, شرمندگی. یعنی آپ خود, ہم اپنی زندگی میں اگر, کیونکہ ظاہر ہے یہ تو ایسی چیز ہے جو ہر آدمی کے اندر پائی جاتی ہے, ہم خود اپنے واقعات کو دیکھیں, پچھلے 2-4 واقعات کو, آخر میں کیا ہوا؟ شرمندگی. سوائے حتیٰ ہے کہ کرکٹ کے میدان میں وہ دوست جو ایک دوسرے کے ساتھ ہنستے بولتے کھیلتے کودتے ہیں دن بھر, اور کرکٹ کے میدان میں ذرا سی چیٹنگ ہوئی اور کچھ بھی ہو گیا ایسا کہ, اور اس کے بعد جب وہ شام کے وقت وہاں سے واپس لوٹتے وقت دونوں ایک دوسرے سے شرمندہ ہیں. کیونکہ غصہ ایک ایسی چیز ہے کہ روایات ملتا ہے کہ اس کا آخری حصہ شرمندگی, شروعات غصے سے ہوتی ہے اور انتہا شرمندگی پر جا کر ختم ہوتی ہے. تو اب وہ اگر ایک انسان کہتا ہے کہ میں بالکل برداشت نہیں کرتا, یہ اس کی جہالت کی علامت ہے. یقین جانیے یہ انسان کے اپنے بارے میں بھی جہالت ہے اور دنیا کے بارے میں بھی جہالت کی علامت ہے. یہ تو تب ہو کہ جب انسان برداشت نہ کرے اور اس کے بعد شرمندہ بھی نہ ہو. اچھا, یعنی ابھی آپ 2 منٹ پہلے غصہ کر کے پھر معافی مانگ چکے ہیں, اس کے بعد کہیں کہ آپ سے برداشت نہیں ہوتا. برداشت ہی کرنے کو کہا گیا ہے, اور فرمانا یعنی غلط بات ہوگی تو آپ برداشت کریں گے نا. یا غصہ طاقت رکھ کر معاف کرنا بہت مشکل نہیں, طاقت رکھ کر ہی معاف کرنا اصل معافی ہوتی ہے, ورنہ کمزور کا معاف کرنا معافی نہیں, وہ سمجھوتا ہے ایک طریقے سے. لہٰذا برداشت کرنا اس سینس میں نہیں ہے کہ آپ جھک جاتے ہیں. برداشت کریں اور اس کے بعد 2-4 دن کے بعد آپ کو لگے کہ نہیں وہ برداشت کرنا غلط تھا, پھر تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں مجھ سے برداشت نہیں ہوتا, میں نے ایک بار برداشت کر کے دیکھ لیا. جبکہ تجربہ انسانی نسل کا یہ کہتا ہے اور دینی تعلیمات یہ کہتی ہیں کہ برداشت کرنے والا کبھی گھاٹے میں نہیں رہتا. صحیح. یعنی جب بھی ہم نے برداشت کیا ہے ایک دن کے بعد اپنی ہی پیٹھ تھپتھپائیے گا, ہاں ہم نے بہت صحیح کام کیا. تو یہ انسان کیسے کہہ سکتا ہے کہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا؟ کبھی برداشت کر کے دیکھیں تو برداشت کرنا ہی فائدے کی چیز ہے. تو کیا اہل بیت علیہ السلام کی زندگی کا کوئی ایک ایسا لمحہ کہ ان کے ساتھ
یا ان کی فیملی میں یا ان کے اوپر کچھ ایسا ہو گیا کہ اگر وہ وقتی طور پر شاید اگر ہمارے ساتھ ہو تو ہم فوراً ریئیکٹ کر دیتے ہیں اور چیخ پڑتے, ڈانٹ دیتے یا ہاتھ اڑ جاتا, لیکن انہوں نے برداشت کر لیا اور معاف کر دیا. ایسا کچھ ہے اس وقت ہے, آپ بیان کریں گے؟ بے شمار واقعات, اس طرح کے واقعات تو بھرے پڑے ہیں. مثلا خود مولا کائنات جنگ احزاب جس کو آپ کہتے ہیں, جنگ خندق, اس میں مولا کائنات کو اس کے سینے سے اتارنا کیا تھا؟ اچھا وہ امر کے, ہاں, یعنی اس میں اگر اس کا گلا کاٹ دیتے تو کسی کو نظر بھی نہ آتا کہ اس نے کیا کیا ہے, لیکن مولا اتارا. ایک دوسرے خود کیا کہتے ہیں چوتھے امام کے واقعہ بڑا قابل غور ہے اور انسان کو جھنجھوڑ کے رکھ دینے والا ہے. اگر آپ کے پاس 2 منٹ ہو جی تو واقع کربلا کی 2 سال کے بعد مدینے والوں نے جب بغاوت کر دی, ظاہر ہے کہ لوگوں کو شہادت کی خبر تو ہو گئی تھی لیکن تفصیلات نہیں پتہ تھی کہ اہل بیت کے اوپر کیا کیا گزری. تو جب وہ قافلہ آیا تو ایک الگ طریقے کا ریئیکشن آیا. صحیح. تو گورنر کو باہر کر دیا مدینے والوں نے, اور اس کو ختم کرنے کے لیے یزید نے ادھر سے لشکر بھیجا جس نے مدینے کو 2 سال کے بعد 63 ہجری میں, جس کو واقع ہررا کہتے ہیں, مدینے کو بالکل کمپلیٹلی فلیٹ کر دیا ایک طریقے سے. انہوں نے گورنر کے بچوں کو اور اس کے گھر کی خواتین کو اس نے چوتھے امام کے گھر میں ٹھہرا دیا. مولا نے ہررا ایک جگہ ہے مدینے کے باہر, اسی سے اس کو واقع ہررا کہا جاتا ہے. تو مولا نے اپنا وہاں کیمپ لگایا کیونکہ آپ نے اس اپرائزنگ میں حصہ نہیں لیا تھا, آپ اس کا نتیجہ جانتے تھے. تو اب گورنر کو پتا کہ کہاں میں سیف رہوں گا, میرے بال بچے کہاں سیف رہیں گے. اس کو لے جا کر مولا کے گھر میں, مولا نے ایک دن ایک غلام کو بلایا, اپنے دوست کو کہا کہ کام کرو ان بچوں کو تم اپنے گھر میں رکھ لو. اب غور سے سنیں کہ غصے میں ہم کہاں تک جا سکتے ہیں برداشت کرنے میں. امام معصوم کے علاوہ کسی کا کلیجہ نہیں, اور امام معصوم کے برداشت کو اگر ہم نظر میں رکھیں تو ہمارا برداشت کرنا کچھ بھی برداشت کرنا نہیں. اچھا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں مولا آپ کے گھر میں ٹھیک ہے. ظاہر ہے کہ ہم بھی ہوتے تو یہی کہتے کہ آپ کا کلیجہ ہے آپ رکھیے, مجھ سے تو نہیں ہو پائے گا کہ اسی گورنر کے. یعنی یہ جو گورنر تھا وہ یزید کی طرف سے تھا اور یہ ظلم بھی کرتا تھا. ظاہر ہے کہ اسی نے تو مطالبہ کیا تھا بیعت کا. ہاں. تب تو مولا کو امام حسین السلام کو نکلنا پڑا تھا. تو اب ظاہر ہے کہ جب یہ بات ولید کی تو اب جب کیا کہتے ہیں اپرائزنگ ہوئی تو سب سے پہلا نشانہ کون بنے گا؟ وہی گورنر بنے گا مدینے والوں کا. تو اس نے اپنے بال بچوں کو مولا گیا. مولا نے فرمایا کہ تو اپنے گھر میں رکھ لو. انہوں نے کہا کہ نہیں مولا آپ کے گھر میں ٹھیک تو ہے. تو مولا نے فرمایا کہ میں نہیں چاہتا کہ میرے گھر کے بچے ان بچوں کو اس کے باپ کے کسی عمل کا تانا دے دیں. اور فرمایا یعنی یہاں تک وہ صحابی کیا سوچ رہے تھے کہ مولا سے برداشت نہیں ہو رہا ہے تو میرے حوالے کر رہے ہیں تو مجھ سے بھی کون سا برداشت ہو سکتا ہے. لیکن مولا کچھ اور سوچ کر بھیج رہے تھے اس کے گھر میں کہ کہیں ان بچوں کو میرے بچے اس کے باپ کے کسی عمل کا, ظاہر ہے کہ سب کو پتا تھا کہ اگر اس کے باپ نے شروع نہ کیا ہوتا تو واقع کربلا یہاں تک نہیں آتا. تو اس درجے کی برداشت اسی واقع ہررا میں وہ اس کے بعد اس قافلے نے یزید کے لشکر نے مدینے کو فلیٹ کیا. عبداللہ ابن زبیر نام آپ نے مختار نام میں بہت سنا ہوگا, یہ ہوشیار قسم کا آدمی تھا. تو یہ بھاگ گیا مکے, اس کو پتا تھا کہ حرم میں میں بچ جاؤں گا, اور اس کی کیلکولیشن بالکل صحیح تھی. 1.5 سال تک اس کو سیز کر کے رکھا, خانہ کعبہ پہ آگ برسائی گئی, پردہ جل گیا, سب کچھ ہو گیا, لیکن عبداللہ ابن زبیر کو اریسٹ نہیں کیا جا سکا. تو اسی دوران 64 ہجری میں یزید مر گیا اور یہ قافلہ واپس جانے لگا. اب جب آپ مکے سے سیریا جائیں تو راستے مدینہ پڑتا. یہ حسین بن نمیر سعد سے وہ راستہ بھٹک گیا, اور جہاں ہررا میں مولا رکے ہوئے تھے وہ ادھر ہی اسی خیمے کی طرف آ گیا. مولا نے اس کو کھلایا پلایا, پھر سونے کے لیے دے دیا. اب یہ پریشان, آخر میں سے خود برداشت نہیں ہوا. اس نے کہا کہ شاید آپ مجھے پہچانتے نہیں. مولا نے فرمایا کہ میں تجھے اچھی طریقے سے پہچانتا ہوں, تو نے میرے بابا کی شہادت میں کتنا حصہ لیا ہے. اچھا. تو یہ ہے وہ برداشت. اگر اس کو آپ سامنے رکھیں, ہمیں کیا برداشت کرنا ہے؟ 2 باتیں, وہ بھی ہم سے نہیں ہو پاتی ہیں, اور وہ بھی وہ 2 باتوں کا برداشت کرنا کہ جس کا فائدہ خود ہمیں. صحیح. مولا کا یہاں اس کو کھلانے پلانے کا کون سا فائدہ مولا کو تھا, لیکن ہمیں ہمارے ہی فائدے والی چیز برداشت کرنی پڑے تو ہم کہتے ہیں کہ ہم سے برداشت نہیں ہوتا. مولا کو اپنی نظروں میں رکھنا چاہیے. کیا کہیں گے خاص ان نوجوانوں کے لیے جن کی شادیاں ہو گئی ہیں یا ہونے والی ہیں, کیونکہ آج کل جو کیسز آ رہے ہیں وہ برداشت نہ کرنے کی بنا پر رشتے طلاق تک پہنچ جا رہے ہیں. دیکھیں اس میں تو 2 تجربے کی باتیں جو علماء جو عرفاء نے بیان کی, عارف لوگوں نے. ایک نام آپ نے سنا ہوگا آیت اللہ بہجت کا, ان کے استاد تھے مرحوم سید قاضی. وہ فرماتے ہیں کہ انسان کو غصہ کیوں آتا ہے, ریئیکٹ کیوں کرتا ہے. اس کی وجہ یہ کہ انسان اپنے آپ کو ایک منزل عطا کر لیتا ہے, ایک اسٹیٹس اپنے لیے سیٹ کر لیتا ہے, اور پھر جب اس اسٹیٹس کے حساب سے
اکارڈنگلی اس کے ساتھ رویہ نہیں اختیار کیا جاتا تو اس کو غصہ آتا ہے. اس کو اپنا وہ اسٹیٹس ختم کرنا پڑے گا. بطور مثال اگر اہلیہ کہہ دیں کہ آپ کو کچھ آتا جاتا نہیں ہے تو کتنی تیزی سے ہمارے یہاں دماغ میں آندیاں چلنے لگیں گی. یہ کون سا جملہ ہے, یہ کون سی تمیز ہے بات کرنے کی. یہی جملہ اگر ہمارا باس ہم سے کہتے ہیں ہم کتنا مسکرا کے اس کو لیتے ہیں, ارے سر آپ تو جانتے ہی ہیں, آپ ہی سے سیکھا ہے جو سیکھا ہے. ٹھیک ہے, کیوں؟ کیونکہ ہم گھر میں اپنے آپ کو کچھ اور اسٹیٹس دیے ہوئے ہیں, صحیح, آفس میں اپنے آپ کو کچھ اور اسٹیٹس دیے ہوئے. وہ فرماتے ہیں کہ اگر انسان ہر جگہ اپنے آپ کو خداوند عالم کا ناچیز بندہ سمجھنا شروع کر دے کبھی کوئی چیز بری نہیں لگے گی. اب یہ نہیں کہ اہلیہ کی سائڈ سے وہ چیز بری ہے کہ انہیں ایسا نہیں کہنا چاہیے, لیکن ہماری سائڈ سے ان کیس اگر وہ کہہ دیں تو ہمیں برا بھی نہیں لگے گا. ٹھیک ہے بھائی, ہم جیسے آفس میں سنتے ہیں تم بھی سنا لو. ٹھیک ہے, تو یہ برا کیوں لگ رہا ہے؟ کیونکہ ہم نے اپنے آپ کو ایک اسٹیٹس دے لیا. ادھر مثال کی میں مولانا صاحب ہوں, جب آؤں تو یہاں کرسی لگی رہے. اب جب وہ کسی دن کرسی نہیں لگی رہے گی تو برا لگے گا, چاہے ریئیکٹ نہ کروں لیکن دل میں برا لگے گا اس اسٹیٹس کی وجہ سے جو یہاں سمایا ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو اب وہ دھیرے دھیرے 3-4 دن کے بعد 4 بعد اگر کرسیاں نہیں لگیں تو 5ویں دن انسان اس کو ریئیکٹ کرے. لہذا نوجوانوں کو خصوصاً شادی شدہ زندگی میں اپنے آپ کو کسی اسٹیٹس سے الگ رکھیں. جب اپنے آپ کو آپ اسٹیٹس نہیں دیں گے تو کسی کی بات بری نہیں لگی, اور اگر 2-4 بار آپ نے کسی کی بات نظر انداز کر دی تو 5ویں بار کوئی انسان کہنے والا نہیں ہے آپ کو سیم چیز. چلیے, بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. یوں تو ناظرین میں سمجھتا ہوں کہ اس مختصر سی گفتگو کا نتیجہ جو ہے یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ واقعی برداشت کی قوت ہمارے اندر بہت زیادہ ہونا چاہیے. جہاں شادی شدہ زندگی اچھی گزرے گی وہیں چچا بھتیجے ماں باپ بھائی بہن میں جو رشتے خراب ہوتے ہیں بالکل وہ بچنے لگیں گے. میں چاہتا ہوں کہ اگر کچھ روایات بھی ائمہ علیہ السلام کی ہمارے ناظرین کی خدمت میں پیش کریں, یقیناً معصوم کا قول اثر ہو گئی. دیکھیں, ایک تو بہت ہی مشہور و معروف روایت ہے, پیغمبر اسلام ارشاد فرماتا ہے اللہ یعنی آگاہ ہو جاؤ, جیسے اللہ من کنتم مولا, اپنا اللہ ان خیر الرجال, لوگوں میں بہترین مرد وہ ہے من کان بطیء الغضب والسریع الرضا, کہ جس کا غصہ دیر میں آئے اور رضامندی جلدی آ جائے. کہتے ہیں نا غصہ اور رضامندی دونوں چیزیں ہو جاتی ہیں, ہیومن سائیکی ہے کہ آدمی 10 منٹ کے بعد اسی انسان کو گلے لگا لیتا ہے. صحیح, لیکن اگر غصہ آپ کو دیر میں آتا ہے اور مان جاتے ہیں آپ بہت جلدی, تو پیغمبر اسلام کی حدیث کے مطابق یہ انسان سب سے بہترین انسان ہے. غصہ دیکھیں, غصہ تو آپ نہیں روک سکتے, ٹھیک ہے, لیکن غصے کے بعد جو آپ کا ریئیکشن ہوتا ہے اس کو قابو کیا جا سکتا ہے, اور اس کی تربیت کرنی پڑتی ہے اپنے نفس کی. اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان فوراً ریئیکٹ کرتا ہے. یہ بھی میں عرفا کے اس سے تجربے سے عرض کر دوں کہ انسان کا نفس, اگر آپ اس کو حدیث اور روایات پڑھائیں گے کہ غصے کے بارے میں پیغمبر اسلام نے یہ فرمایا, وہ جلدی مانے گا نہیں. لیکن اس کو نفس آپ کو بیوقوف بناتا ہے, تو ہمیں بھی اپنے نفس کو بیوقوف بنانا پڑے گا. بطور مثال کہ ٹھیک ہے یہ جواب جو میرے ذہن میں آیا ہے میں 1 گھنٹے کے بعد ان کو دوں گا. اب ظاہر ہے کہ یہ بھاگ تو کہیں جائیں گے نہیں. صحیح, یہی چیز میں 1 گھنٹے کے بعد دوں تو نفس اس پر تیار ہو جائے گا. 1 گھنٹے کے بعد وہ صورتحال ذہن کی نہیں رہے گی کہ جو اس وقت ہے, نہ وہ سچویشن اور نہ وہ سچویشن رہے گی, اور نہ اتنا سخت جواب دینے کا آپ کا دل کرے. لہٰذا اپنے آپ کو ٹرین کریں کہ ٹھیک ہے میں 1 گھنٹہ, وہ ٹائم اپنے حساب سے آپ ڈیفر کر لیں کہ 1 گھنٹہ رک کے ہم تھوڑا ابھی نہیں. تو یہ جو ہالٹ آپ لیتے ہیں نا, یہ آپ کو بہت ساری آفتوں سے بچا دیتا ہے. اور ایک جس کو ذکر یونسیہ کہتے ہیں, جو جناب یونس نے جس کا ذکر کیا تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اس کی کثرت سے تلاوت کریں. اور معصومین علیہ السلام ہے کہ امام باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ انسان اگر غصے میں آئے تو اپنی جسمانی صورتحال میں تبدیلی, یعنی جو سچویشن ہے آپ کی فزیکل اپیئرنس جو آپ کی ہے اس میں کوئی چینجنگ کر لے. اگر کھڑا ہوا ہے تو بیٹھ جائے, بیٹھا ہوا ہے تو ٹیک لگا لے, یا انسان کسی اور طرف دیکھنا شروع کر دے. لیکن اگر جس سچویشن میں آپ ہیں اسی میں رہیں گے تو نفس آپ کو تھوڑی ہی دیر میں اپنے جال میں جکڑ لے گا. لہٰذا ایک تو ذکر یونسیہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, اپنی جسمانی صورتحال میں تبدیلی لائیں. اگر کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں, یا اگر بیٹھے ہیں تو چلنا شروع کر دیں, تو بھی غصہ قابو میں آ سکتا ہے. اور سب سے اہم بات کہ اپنے ریئیکشن کے آگے ایک پاز لگا دیں, ایک ہالٹ لگا دیں کہ ٹھیک ہے ایسا نہیں ہے کہ میں جواب نہیں دوں گا ان کو, 10 منٹ کے بعد جواب دوں گا. اور 10 منٹ کے بعد ایک واضح فرق نظر آ جائے گا جو ابھی آپ جواب دیتے اور 10 منٹ کے بعد جواب دیتے. اچھا, جو بھی ایکشن ریئیکشن ہوتا ہے, چونکہ ہم نے اس کو یعنی بی ایس سی وغیرہ سے ہمارا سائنس رہا سب, تو باڈی میں بہت سے سیکریشن ہوتے ہیں جو
लिक्विड के होते हैं, जिसे हार्मोन्स हमारे नाज़रीन में से बहुत से लोग जानते होंगे। तो उसमें से एक हमने ये भी पढ़ा था कि जैसे ही इंसान को गुस्सा आने लगता है तो उसके किडनी के ऊपर ऊपरी हिस्से से जो है वो एड्रेनलिन या ऐसे कुछ करके, हाँ नॉन, तो वो सेक्रीट होता है। तो फिर इंसान, अच्छा उसके बारे में बताया गया कि वो नुकसान बहुत है इंसान की हेल्थ पर, उसके बॉडी पर बहुत ज़्यादा इसका नुकसान दिखने में आता है। तो इसका कहीं जिक्र, अब चूँकि उस ज़माने में इतनी साइंस हाई लेवल पे नहीं थे या हदीसों में कहीं जिक्र इस तरह से गुजरा हो। देखिए एग्जैक्टली अब ये किडनी से तो मुझे भी इसकी वाकफ़ियत नहीं थी, अभी मालूम हुआ। किडनी और इसका तो ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन रिवायात में इस बात की तरफ इशारा मिलता है कि इंसान गुस्से की हालत में ज़ब्त-उद-दम, यानी क्या कहते हैं, ब्लड प्रेशर इंसान का बढ़ जाता है, चेहरे का रंग तब्दील हो जाता है। और ये सारी चीज़ें, ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना या चेहरे का रंग तब्दील हो जाना, कम नुकसानदेह हैं आपके लिए, लेकिन वो जो रिएक्शन आप देते हैं, बतौर मिसाल आपने कुछ कह दिया, उसका ज़्यादा इम्पैक्ट है हमारी लाइफ पर। असल चीज़ है कि हम अपना रिएक्शन काबू में रखें, और रिएक्शन अगर हम काबू में रखते हैं बहुत ज़्यादा, तो अंदरूनी तकलीफ़ होती है। डायरेक्ट वो जो हमारा जहन का, जिसको बहुत मशहूर फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स कहते हैं, तो उसमें अगर हम अपने आप को ज़बरदस्ती कंप्रेस करके रखेंगे तो वो भी कहीं ना कहीं नुकसानदेह सूरत हाल में ज़ाहिर होगा। उससे बेहतर ये कि अपने जहन को समझा लें कि आप इस लेवल पे नहीं है कि आपको ये चीज़ बुरी लग सके, यानी आप अल्लामतुद्दहर नहीं है कि अगर आपके लिए किसी ने कुर्सी नहीं रखी तो आपको बुरा लगे। ये समझा लेंगे तो आपको गुस्सा आएगा ही नहीं कि उसको दबाया जाए या अपने रिएक्शन को पोस्टपोन किया जाए, वो सब करने की नौबत नहीं आएगी। लिहाजा अपने इल्म में इजाफा करें और अपनी सूरत हाल को खुदावंद आलम की बारगाह में कि मैं जैसा अल्लाह का नाचीज़ बंदा था, यहाँ भी अल्लाह का नाचीज़ बंदा हूँ, मुझे किसी भी डेकोरम की कोई ज़रूरत नहीं, इससे बेहतर कोई इलाज नहीं। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। तो नाज़रीन देखिए, वाकई है बर्दाश्त की क़ुव्वत एक दिन में आएगी नहीं, धीरे धीरे इसकी प्रैक्टिस करते रहिए। बहुत सी बातें जो है इस एपिसोड में जो बयान हुई हैं उस पर तवज्जो देते रहिएगा। जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए कि बस अब रिएक्शन होने वाला है, तो फ़ौरन इस एपिसोड को अगर आपने देख लिया है तो याद रखिएगा, आपको उस मरहले में ज़रूर काम आएगा। कि नहीं, अब 1 घंटे बाद जवाब देते हैं, या क्या फ़ायदा होगा जवाब दे करके, अपने ही लोग तो हैं। इससे जो दूरियां बढ़ जाती हैं, फिर वो उसको मिटाना बहुत मुश्किल हो जाता है, मोहब्बतों में दरार पड़ जाती है, रिश्तों में खटास पैदा हो जाती है और लोग एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। और फिर अक्सर यही लोग कहते हैं कि दूर रहने वाले यानी लड़ झगड़ करके फिर कब्रिस्तान में मिलते हैं, यानी जनाजे के वक्त। तो बेहतर ये है कि मोहब्बत के इस कारवान को साथ साथ में लेकर के चला जाए और बर्दाश्त की क़ुव्वत अपने पास रखी जाए, तो इंशाअल्लाह ये सिलसिला यूं ही मोहब्बतों के साथ जारी रहेगा। फ़िलहाल अपने प्रोग्राम को हम यहीं रोक रहे हैं, इंशाअल्लाह फिर ऐसे ही ख़ास मौज़ूआत के साथ हाजिर होंगे। सवाल और जवाब का ये सिलसिला जारी रहेगा जो आप तक पहुँचाया जाएगा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।